نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشا وساء سبيلا، اور بدکاری کے پاس نہ جاؤ، بے شک وہ بے حیائی ہے اور بہت ہی برا راستہ ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے دوسرے گناہ، پہلا گناہ ہم سماعت کر چکے تھے کہ اولاد کا قتل کرنا، اب اللہ رب العالمین نے دوسرے گناہ کی حرمت اور اس کی خباثت کو بیان کیا، اور وہ ہے گناہ زنا والا گناہ۔ اسلام اور اس سے پہلے جتنے تمام آسمانی مذاہب تھے ان سب میں زنا کو بدترین گناہ اور جرم قرار دیا گیا۔ زنا یہ پرلے درجے کی بے حیائی ہے اور ہر فتنہ اور فساد کی یہ جڑ ہے، اور یہ اتنا خطرناک عمل ہے کہ اسی سے ایڈس جیسی بیماریاں خوفناک مرض کی شکل میں آج معاشرے میں آ رہی ہیں اور اس کے نقصانات بھی آ رہے ہیں۔ اور یاد رکھیے گا کہ جس ملک میں زنا کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے وہیں ایڈس یہ بیماری بھی بہت زیادہ تیزی سے پھیل رہی ہے، اور یہ گویا کہ دنیا میں اللہ کے عذاب کی ایک صورت ہے۔ زنا کے بارے میں بے شمار احادیث مبارکہ ہیں، میں چند آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ یہ کتنا خطرناک گناہ ہے۔ سنیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں۔ ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مرد زنا کرتا ہے تو اس سے ایمان نکل کر سر پر سائبان کی طرح ہو جاتا ہے، جب اس فعل سے جدا ہوتا ہے تو اس کی طرف ایمان لوٹ آتا ہے۔ اندازہ لگائیں کہ بندہ گناہ کر رہا ہے، زنا کر رہا ہے، ایمان اس سے نکل گیا، اگر اسی حالت میں سے موت آ گئی تو اس کا کیا حشر ہوگا۔ یہ انسان کو یہ حدیث مبارکہ بڑا غور کرنے کی طرف لا رہی ہے۔ دوسری حدیث مبارکہ یہ مسلم شریف میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تین شخصوں سے اللہ کلام نہ فرمائے گا، نہ انہیں پاک کرے گا، نہ ان کی طرف نظر رحمت فرمائے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ یہ کتنا بڑا اس کے لیے وبال ہے کہ جس سے قیامت کے دن اللہ کلام نہ کرے، اس سے پاک نہ کرے، اس کی طرف نظر رحمت نہ کرے۔ وہ تین شخص کون ہیں؟ تو فرمایا ان میں سے سب سے پہلا بوڑھا زانی، بڑی عمر ہو گئی لیکن وہ زنا کرتا ہے، داڑھی سفید ہو گئی وہ گناہ کرتا ہے، ایسا فرمایا۔ نمبر 2 جھوٹ بولنے والا بادشاہ، اور نمبر 3 فقیر ہے لیکن تکبر کرنے والا فقیر۔ فرمایا کہ یہ تین شخص ایسے ہیں کہ جن کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ ایک اور حدیث پاک مسند امام احمد میں ہے کہ حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے ارشاد فرمایا کہ زنا کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ میرے آقا نے صحابہ سے پوچھا، انہوں نے عرض کی کہ زنا حرام ہے، اللہ اور اس کے رسول نے اسے حرام کیا ہے اور وہ قیامت تک حرام رہے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے یہ جواب دیا۔ اب جو میرے آقا نے ارشاد فرمایا وہ سنیے، بڑا قابل غور۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے آگے ارشاد فرمایا، 10 عورتوں کے ساتھ زنا کرنا اپنی پڑوسی عورت کے ساتھ زنا کرنے کے گناہ سے ہلکا ہے۔ یعنی اندازہ لگائیے کہ کوئی اپنی پڑوس کی عورت سے اگر کبھی زنا کر جائے تو یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ یعنی 10 عورتوں کے ساتھ اگر زنا کر دے تو وہ اتنا نہیں ہوگا کہ جتنا بڑا اگر کسی نے اپنی پڑوس کے ساتھ اگر ایسا حرکت کر دی تو وہ کتنا بڑا گناہ گار ہوگا۔ حدیث پاک ایک اور سنیے، مسند امام احمد میں حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے ارشاد فرمایا، میری امت اس وقت تک بھلائی پر رہے گی جب تک ان میں زنا سے پیدا ہونے والے بچے عام نہ ہو جائیں، اور جب ان میں زنا سے پیدا ہونے والے بچے عام ہو جائیں گے تو اللہ انہیں عذاب میں مبتلا فرمائے گا۔ اور صحیح بخاری شریف میں ہے
کہ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک طویل حدیث ہے، لیکن اس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ سفر معراج میں میرے آقا نے کیا دیکھا تھا، اس میں ایک بات فرمایا کہ میں نے رات کے وقت دیکھا کہ دو شخص میرے پاس آئے اور مجھے مقدس سرزمین کی طرف لے گئے۔ اس حدیث میں چند مشاہدات بیان فرمایا گئے، اس میں سے ایک بات یہ تھی کہ دیکھا گیا کہ ہم ایک سوراخ کے پاس پہنچے کہ جو تنور کی طرح اوپر سے تنگ ہے اور نیچے سے کشادہ ہے، اس میں آگ جل رہی ہے اور اس آگ میں کچھ مرد اور عورتیں بڑھانا ہیں۔ جب آگ کا شعلہ بلند ہوتا ہے تو وہ مرد اور عورت وہ اوپر کی طرف آ جاتے ہیں، اور جب شعلے کم ہوتے ہیں آگ کے تو وہ نیچے شعلے کے ساتھ وہ بھی اندر چلے جاتے ہیں۔ تو یہ لوگ کون تھے؟ وہ فرمایا یہ زانی مرد اور عورت تھے، یہ ان کی سزا ہے۔ اس بری عادت سے محفوظ رہنے اور نجات پانے کا نسخہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو دیا۔ جہاں آپ نے یہ سنا کہ اس کی مذمت میں میرے آقا نے میں نے 5 احادیث مبارکہ آپ کے سامنے رکھی، اب اس سے بچنا کیسے ہے وہ سنیے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ دونوں بخاری شریف میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے جوانوں، تم میں جو کوئی نکاح کی استطاعت رکھتا ہو وہ نکاح کرے۔ یہ اجنبی عورت کی طرف نظر کرنے سے نکاح کو روکنے والا ہے، شرمگاہ کی حفاظت کرنے والا ہے، اور جس میں نکاح کی استطاعت نہیں، میرے آقا نے فرمایا اسے چاہیے کہ وہ روزے رکھے۔ روزہ شہوت کو توڑنے والا ہے، یعنی میرے آقا اپنی امت کے جوانوں کو بتا رہے ہیں تمہاری نگاہیں پاک رہ سکتی ہیں، تمہاری شرمگاہ پاک رہ سکتی ہے، اگر تمہارے اندر استطاعت ہے تم نکاح کر لو تو تم ان 2 گناہ سے، بڑے بڑے گناہ سے اس سے محفوظ ہو جاؤ گے۔ اور دوسری بخاری شریف کی حدیث مبارکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک عورت ابلیس کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، جس نے کسی حسن و جمال والی عورت کو دیکھا اور وہ اسے پسند آ گئی، پھر اس نے اللہ کی رضا کی خاطر اپنی نگاہوں کو اس سے پھیر لیا، تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ جس نے اللہ کی رضا کے لیے ایسا کام کیا تو اللہ اسے انعام کیا دے گا۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اسے ایسی عبادت کی توفیق عطا فرمائے گا کہ جس کی لذت اسے حاصل ہوگی، یعنی عبادت کرنے کے ساتھ اسے لذت بھی ملے گی کہ عبادت کا کیا لذت ہے۔ اور بدکاری سے بچنے اور نفرت اگر ہمارے اندر کیسے پیدا ہو سکتی ہے، ایک اور حدیث پاک اس کو ذہن میں ہمیشہ رکھیں گے تو انشاءاللہ کبھی بھی بدکاری کے قریب انسان نہیں جا سکتا۔ اور یہ بہت بہترین حدیث مبارکہ بدکاری سے بچنے کی ہے، اور یہ حدیث پاک مسند امام احمد میں ہے۔ سنی حدیث پاک حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک نوجوان بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے زنا کرنے کی اجازت دے دیجیے۔ جب اس نے یہ کہا تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین اسے مارنے کے لیے آگے بڑھے کہ یہ اس نے کیا اس بارگاہ رسالت مآب میں کس گناہ کی اجازت لینے آیا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام قربان جائیں کہ جو آیا ہے تو اسے پاک کیسے کریں گے۔ حضور نے اپنے صحابہ کو کہا ٹھہر جاؤ، صحابہ کو حضور نے روک دیا۔ اب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ جو شخص تھا اسے اپنے قریب بلایا اور فرمایا اسے میرے قریب کر دو۔ وہ نوجوان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچ کر حضور کے قریب بیٹھ گیا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اب اس سے سوالات کرتے ہیں، سنیے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے فرمایا کہ اے نوجوان یہ بتا، کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ تمہاری ماں کے ساتھ کوئی ایسا فعل کرے؟ سب سے پہلے کیونکہ ماں سب سے بڑی عظیم ہستی ہوتی ہے، میرے آقا نے اس سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی قسم میں ہرگز یہ پسند نہیں کرتا۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لوگ بھی یہ پسند نہیں کرتے کہ کوئی ان کی ماں کے ساتھ ایسی بری حرکت کرے۔ پھر حضور نے ارشاد فرمایا بتاؤ کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ کوئی تمہاری بیٹی کے ساتھ یہ کام کرے؟ اس نے عرض کی یا رسول اللہ، اللہ کی قسم میں ہرگز یہ پسند نہیں کرتا۔
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگ بھی یہ پسند نہیں کرتے کہ کوئی ان کی بیٹی کے ساتھ ایسا برا فعل کرے۔ تو پھر حضور نے ارشاد فرمایا کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ تمہاری بہن کے ساتھ کوئی یہ حرکت کرے؟ اس نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی قسم میں ہرگز اپنی بہن کے لیے بھی ایسا پسند نہیں کرتا۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ لوگ بھی یہ پسند نہیں کرتے کہ کوئی ان کی بہن کے ساتھ ایسے گندے کام میں مشغول ہو۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھپھی اور خالہ کا اسی طرح ذکر کیا اور اس نے نوجوان نے یہی جواب دیا۔ اس کے بعد اب دیکھیے کہ اس کو گناہ سے نفرت بھی دلا دی۔ اب دیکھیے میرے آقا پاک کیسے کرتے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا مبارک ہاتھ اس کے سینے پر رکھا اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اللہم اغفر ذنبہ وطہر قلبہ وحسن فرجہ، اے اللہ اس کے گناہ بخش دے، اس کے دل کو پاک فرما دے اور اس کی شرمگاہ کو محفوظ فرما دے۔ اس دعا کے بعد راوی کہتے ہیں وہ نوجوان کبھی بھی زنا کی طرف مائل نہ ہوا، جو آیا تھا اجازت لینے، لیکن میرے آقا نے اس کو کیسا پاک کر کے اس کو گناہوں سے پاک کر دیا۔ یہ ہے اتنا بڑا، ورنہ اس کی یہ ایک اور الگ ٹاپک ہے۔ یہ تو میں نے چند اسی ایک آیت کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے احادیث مبارکہ رکھی کہ یہ اتنا گندا کام ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں اس کو سمجھنا اور اس پر غور کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ زنا صرف شرمگاہ سے نہیں، زنا آنکھوں سے بھی ہوتا ہے، زنا ہاتھوں سے بھی ہوتا ہے، اور زنا بہت ساری کانوں کا بھی زنا ہے، آنکھوں کا بھی، لیکن ہر زنا سے ہمیں بچنا چاہیے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہنا چاہیے کہ وہ ہمیں ہر گناہ سے اپنی رحمت کا حصار ایسا عطا کر دے کہ ہمیں گناہوں سے نفرت ہو اور ہم گناہوں کی طرف نہ جائیں۔ آگے ارشاد فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا، اور جس جان کی اللہ نے حرمت رکھی ہے اسے ناحق قتل نہ کرو، اور جو مظلوم ہو کر مارا جائے تو ہم نے اس کے وارث کو قابو دیا ہے کہ وہ وارث قتل کا بدلہ لینے میں حد سے نہ بڑھے، بے شک اس کی مدد ہونی ہے۔ اس آیت میں تیسرے کبیرہ گناہ کی طرف توجہ دلائی گئی اور وہ ہے قتل ناحق کا بیان۔ اسلام میں انسانی جان کی بے پناہ حرمت ہے اور کسی انسان کو قتل کرنا یہ شدید کبیرہ گناہوں میں سے ہے، اور اس کی محدود صورتوں کے علاوہ کسی بھی صورت میں کبھی بھی قتل نہیں کیا جا سکتا۔ یاد رکھیے کہ وہ ممانعت کے ساتھ جو اجازت دی گئی وہ ایک ہی صورت ہے، اور وہ یہ ہے کہ کسی نے کسی کو قتل کر دیا ہو تو قصاص کی صورت میں اس مقتول کے قاتل کو قتل کیا جائے گا کہ جس نے کسی مقتول کو مار دیا ہو۔ اس کے علاوہ کسی کو بھی قتل کرنے کی اجازت نہیں۔ یاد رکھیے کہ زمانہ جاہلیت میں یہ ہوتا تھا کہ کسی ایک کو قتل کر دیا جائے تو اس کے بدلے میں کئی لوگوں کو قتل کر دیا جاتا تھا۔ آج بھی اگر ہم دیکھیں تو یہ گاؤں دیہات میں ایسے جو جاہل طبقہ ہوتا ہے وہ ایسے ہی حرکتیں کرتے ہیں کہ کسی ایک کو مارا جائے تو وہ اس کے بدلے میں کئی لوگوں کو، اس کے وارثوں کو، اس کے گھر والوں کو بھی مار دیتے ہیں، حالانکہ ان کا کوئی قصور نہیں ہوتا۔ یاد رکھیے گا کہ یہ جو اللہ رب العالمین نے اس آیت میں بتا دیا کہ جس جان کی اللہ نے حرمت رکھی ہے اسے ناحق قتل نہ کرو، اور جو مظلوم ہو کر مارا جائے تو ہم نے اس کے وارث کو قابو دیا ہے کہ وہ وارث قتل کا بدلہ لینے میں حد سے نہ بڑھے۔ تو یہاں سے پتہ چلا کہ قصاص لینے کا جو حق ہے وہ ولی کو ہے، اور ولی میں وہی ترتیب ہے کہ جو عصبات میں جب وراثت تقسیم ہوتی ہے تو اس میں وہ جو ترتیب وراثت کی ہوتی ہے، اسی طرح یہاں پر علماء نے لکھا کہ رشتہ داروں کی ایک خاص قسم ہے، اس میں سے ولی نہ ہو تو ان رشتہ داروں میں سے وہ اس کا قصاص لینے کا حق رکھتا ہے، اور پھر بھی کوئی نہ ہو تو پھر فرمایا کہ جو سلطان ہوتا ہے جس کے ہاتھ میں سارا وہ رعایا کا بندوبست ہوتا ہے، کنٹرول ہوتا ہے، وہ قصاص لینے کا حق رکھتا ہے، اور کوئی بھی قصاص خود سے نہیں لے سکتا۔ یہ نہیں کہ خود فیصلہ انسان کر لے کہ اس
اس نے میرے کسی عزیز کو مار دیا تو میں بندوق اٹھا کر اس کو مار دوں، بلکہ کورٹ میں یہ فیصلے ہو کہ کسی کو خود ہاتھ میں قانون لینے کی قرآن اجازت نہیں دیتا کہ لیکن آج ہمارے معاشرے میں یہ ہے کہ وہ بندوق اٹھاتا ہے اور جس کو دل کرتا ہے وہ مار دیتا ہے، کہیں سیاسی وجوہات کی بنا پر تو کہیں علاقائی صوبائی تعصب کی وجہ سے، کہیں زبان کے نام پر اور تو کہیں فرقہ بندی کے نام پر۔ ان میں سے یاد رکھیے گا یہ آیت پیغام دے رہی ہے کہ کسی صورت میں کسی کا قتل نہیں کیا جا سکتا، قتل کی اجازت جو ہے وہ صرف مخصوص صورتوں میں حاکم اسلام کو ہے اور کسی کو بھی نہیں۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ انسانی جان کی جو حرمت ہے، یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین کو بندوں کے حق کتنے عزیز ہیں، یعنی قتل کا حق بھی لیا جائے گا تو جو بندوں کے حقوق جو ہمارے اوپر ایک دوسرے کے ہوتے ہیں وہ کتنے وہ ضروری ہوں گے، وہ بھی قیامت کے دن جب تک معاف نہیں ہوں گے کہ جب دنیا میں بندہ معاف نہ کر دے، اور جب بندہ معاف کر دے گا اللہ رب العالمین بھی معاف کر دے گا۔ اس لیے اللہ رب العالمین ہمیں ہر قسم کے بندوں کے حقوق کو ضائع کرنے سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے، جس کا جو حق ہے اللہ ہمیں صحیح معنوں میں حقوق اللہ اور حقوق العباد کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہمارے تمام صغیر کبیر گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطائیں معاف فرما، ہمیں ہر قسم کے گناہ سے نفرت عطا فرما، ہر قسم کے گناہ سے بچنے والا بنا دے۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین ہماری بے حساب مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، میرے آقا کی تمام امت کی مغفرت فرما، ہمیں اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ گندے خیالات سے ہمیں محفوظ فرما، گندی سوچ سے محفوظ فرما، اچھے خیالات عطا فرما، اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا نصیب فرما، قرآن و حدیث کے ساتھ ہمیشہ مولا کریم اپنا رشتہ مضبوط رکھنے کی توفیق عطا فرما، قرآن و حدیث کا فہم عطا فرما، قرآن و حدیث کے فہم کے لیے مولا کریم اس میں غور و فکر کی وہ صلاحیت، وہ قابلیت، وہ ہمت، وہ توفیق ہمیں عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنا فضل و کرم عطا فرما۔ اس درس قرآن میں جتنے حاضرین موجود ہیں اللہ سب کی جھولیوں کو بھر دے، سب کی مرادوں کو پورا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔